الله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر، آپ حضرات کی شرکت کی وجہ سے یہ مجلسیں پر رونق ہوتی ہیں اور ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجلس اپنے وقت پہ ختم ہو جائے تاکہ دوسرے رضاخانوں میں عمومی مجالس میں شرکت فرما سکیں. تو پڑھنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ سے کافی تھی اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ ایسی ہی ہوگی، لیکن اس کے مقدر میں جتنا ثواب ہے وہ ضرور حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی کسی کی راس نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ممبر میرے لیے ہے، میں اس پہ آ گیا ہوں تو بہت آپ کی سمع خراشی کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ جتنے کم سے کم وقت میں مجلس کو تمام کیا جا سکے اور معال مجلس حاصل ہو سکے. ایک مرتبہ درود پڑھو. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے میرا حبیب سوائے رسول کے کچھ اور نہیں. میرا حبیب سوائے رسول کے کچھ اور نہیں ہے. حضرت محترم کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ امت مسلمہ اپنی بے بسی کا نوحہ ہر طرف پڑ رہی ہے. ہم بے بس ہیں، ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم کو نشانہ ملامت بنایا جا رہا ہے، ہم کو دہشت گردی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، ہماری بدنامیاں ہو رہی ہیں، ہم یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں. لیکن کبھی اس بات پر غور کریں کہ اس کا باعث کیا ہے. بہت سے مفکرین کے نزدیک ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے ذات ختمی مرتبت کے معاملے میں اپنے احساسات کو اجاگر نہیں کیا ہے. اگر ہم پیغمبر کونین کی صحیح عظمت کو سمجھ لیں تو پھر دنیا ہمارے مقابلے میں ہیج. ہم نہ کسی کے سامنے محکوم ہوں گے، نہ ہمیں کسی کے سامنے وہ رویہ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی جو آج ہم پیش کر رہے ہیں. ان مجالس کے لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے. میں نے کوئی عالم ہوں نہ کوئی فاضل، بس ایک سلسلہ عزاداری امام حسین کا سہارا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کچھ ذہن میں آ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ ہر سال مجھے سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ اس سال بھی میں نے یہی سوچا ہے کہ اپنی ساری گفتگو کو محور ذات ختمی مرتبہ اللہ نے کوئی وصف نہیں بیان کیا، کوئی وصف اپنے حبیب کا اس آیت میں نہیں بیان کیا. ایک مہر سب کر دی، میرے رسول کو دیکھنا ہے
تو بس یہ سمجھو کہ وہ صرف رسول ہے، وہ کچھ اور نہیں. اس کی ذاتی حیثیت پر تم کوئی مکالمہ نہیں کر سکتے، تم کوئی مباحثہ نہیں کر سکتے. تم کو حق نہیں پہنچتا کہ تم یہ کہو کہ وہ نجی زندگی میں کچھ اور ہے اور شرعی زندگی میں کچھ اور ہے. اس کی زندگی کے حصے بکھرے کرنے کا حق تمہیں اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے تم سے کہا کہ وہ بس سمجھو کہ وہ رسول ہے، اور رسالت پر فائز. وہ صبح بھی رسول ہے، شام کو بھی رسول ہے، وہ دن میں بھی رسول ہے، رات کو بھی رسول ہے، وہ میدان میں بھی رسول ہے، وہ بزم میں بھی رسول ہے، وہ رز میں بھی رسول ہے، بزم میں بھی رسول ہے، وہ مسجد میں بھی رسول ہے، بیت الشرف میں بھی رسول ہے، وہ اصحاب کے درمیان بھی رسول ہے، وہ دشمنوں کے سامنے بھی رسول ہے. اس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اگر اس کی عظمت کو تم پہچان لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. تم محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے، تم اس کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہو. اس لیے کہ تمہیں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو تمہیں یہ منع کر رہے ہوں گے کہ تم یا رسول اللہ نہ کہا کرو. بھی کیوں نہ کہا کرے؟ کہ یا رسول اللہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں کے سامنے ہو اسے یا کہا جا سکتا ہے. چونکہ سن 11 ہجری میں حضور نے ہم سے پردہ کر لیا، اس لیے اب ہم انہیں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم یا رسول اللہ انہیں نہیں کہہ سکتے. جو سامنے ہوتا ہے اس کو ہم یا کہہ کے خطاب کرتے ہیں. عربی میں یا کہتے ہیں، اردو میں اے کہتے ہیں. اے بھائی، اے شاہد صاحب، اے خواجہ صاحب، اے شمشاد صاحب، یہ سب سامنے بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر نہ ہو تو ہم انہیں اے کہہ کے خطاب نہیں کر سکتے. تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو. ہمارا ان سے معروضہ یہ ہے کہ یہ بات صرف آپ کی آنکھوں کے قصور کی ہے، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے آپ انہیں یا رسول اللہ نہیں کہتے ہیں. ہم چونکہ ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اس لیے ہم انہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر جب آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کے الفاظ آپ کو یاد ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. یہ نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر آپ کا نظریہ درست ہوگا. ہم تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ آپ کے نزدیک وہ 11 ہجری میں پردہ کر کے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہوں گے. ہمارے تو دلوں میں اس طرح سے تشریف فرما ہے کہ ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ہماری نگاہیں ان کے قدموں سے ٹکرا جاتی ہیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کا کلمہ تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں رسول کہا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سالوں میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا، آپ نے کبھی نہیں سوچا ابھی اس محفل میں خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہر شخص کسے تلاش کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر ہے؟ کہاں یہ بیٹھے یہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس بڑھے ذرا سا اس مریض کو دیکھیے گا، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہاں تو میں مسجد میں ہوں، میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میں تو مطلب میں ڈاکٹر ہوتا ہوں، میں تو اپنے مطلب میں ڈاکٹر ہوتا ہوں. تو ہر شخص کہے گا یہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو مطلب میں ڈاکٹر ہوتا ہے مسجد میں آتا ہے تو ڈاکٹر نہیں رہتا. کسی عالم دین سے سر راہ ملاقات ہو گئی. میں نے کہا قبلہ
ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے؟ کہا دیکھیے میں جب مسجد میں ہوتا ہوں تو مولوی ہوتا ہوں، جب مسجد سے باہر آ جاتا ہوں تو مولوی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کہے گا یہ کیسا مولوی ہے کہ مسجد میں تو مولوی ہوتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے تو مولوی نہیں رہ جاتا، مولوی کا لباس اتار دیتا ہے، پھر مولوی کا پورا جمبا اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مولوی چاہے مسجد میں ہو چاہے باہر ہو، ڈاکٹر چاہے مطب میں ہو چاہے کہیں اور، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ تو ان دنیاوی پیشوں میں تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مربوط رہے، اور پیغمبر کونین کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد کہ وہ مسجد میں ہو شرعی اعتبار سے وہ رسول ہیں، اور اگر نجی زندگی میں ہو تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ان پہ اعتراض کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پچھلے دنوں جو کچھ دنیا میں ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ شان رسالت میں گستاخی کی گئی اور دنیا سراپا احتجاج بنی۔ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سراپا احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہم ان باتوں پر خود پردہ ڈال رہے ہیں کہ جو اس گستاخی کا باعث بنی۔ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے پیغمبر کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن وہ بچے رہتے ہیں۔ ایک غریب آدمی اگر اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے تو بلاسفیمی ایکٹ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بڑا کہ جس کی طرف کسی کی نگاہیں نہیں اٹھ سکتی اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے 10 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں مدینے کے اس مسجد میں پیش امام بھی ہوں لیکن میں نے آج تک اس بت کی طرف رخ نہیں کیا ہے، پیغمبر کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کوئی کہے کہ میں نے اس بت کی طرف رخ نہیں کیا ہے، تو جو پیغمبر کے روضے کو بت کہے وہ آپ کے نزدیک قابل احترام ہے، اور جو پیغمبر کی شان میں توہین کرے اس کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ اصل قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈز قائم کر رکھے ہیں۔ ایک معیار ہونا چاہیے، وہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، وہ چاہے جتنا معتبر ہو، وہ چاہے جتنا محترم ہو، اگر اس نے شان رسالت میں ایک بھی گستاخی کا جملہ کہا ہے تو وہ آپ کی آنکھوں سے گر جانا چاہیے، اس کی وقت کو آپ کی آنکھوں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ معیار قائم ہو تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ رسالت میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ کے رسول قرار دیا ہے، نبوت سے سرفراز کر کے انہیں رسالت عطا کی ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتانی ضروری ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اس کو جو اللہ سے خبریں حاصل کرتا ہے، اخبار حاصل کرتا ہے، اللہ سے خبریں حاصل کرتا ہے، وحی کی صورت میں اللہ کے پاس سے اس کے پاس وحی آتی ہے اور وہ اس خبروں سے مطلع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام ربانی کا اجرا کرے، جو پیغام ربانی کو دنیا تک پہنچائے، وہ مقام رسالت ہے۔ رسول کہتے ہیں پہنچانے والے کو۔ اللہ نے کہا یہ میرے اخبار کو پہنچانے والا ہے، یہ میری خبروں کو پہنچانے والا ہے، جو میں نے وحی اس کو عطا کی ہے وہ اس کو پہنچانے والا ہے، جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں، یہ وہ خبریں پہنچا دیتا ہے۔ دنیا آج تک یہ نہیں سمجھ سکی، دنیا آج تک اس بات پر مصر ہے کہ پیغمبر کونین اس وقت تک مطلع نہیں ہوتے تھے جب تک جبریل امین نہیں آ جاتے تھے۔ جبریل امین آتے تھے تو جبریل امین آ کے بتاتے تھے اور پیغمبر اس سے مطلع ہو جاتے تھے اور اس کے بعد جو دنیا کو سکھاتے تھے۔ بلکہ مفکر دوران اس زمانے کے بہت بڑے عالم جو گزرے ہیں، میں نے خود پڑھا ان کی تفہیم القرآن میں، انہوں نے لکھا کہ جب وحی آتی تھی تو پہلے سناتے نہیں تھے، جب وحی آتی تھی تو پہلے لوگوں کو نہیں سناتے تھے،
پہلے خوب اچھی طریقے سے اس کو ازبر یاد کر لیتے تھے، مبادا کوئی غلطی نہ ہو جائے، مبادا کوئی غلطی نہ ہو جائے. یعنی ہم جیسے طالب علم تو جب کسی چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتی ہے. وہ پیغمبر کونین کہ جسے اللہ نے رسول بنایا ہے، اس کے ذہن کا مطالعہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ رٹا لگا کے سناتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہم مجھے نہیں معلوم کہ یہ توہین رسالت ہے کہ نہیں ہے، کہ پیغمبر کے حافظے کے بارے میں کسی کا کلام کرنا یہ توہین رسالت ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے بارے میں بھی کہوں آپ عجیب بھلکڑ آدمی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے حافظے کا تم امتحان لینا چاہتے ہو، میرے حافظے کو دیکھنا چاہتے ہو، میں بتاؤں گا میرا حافظہ کیسا ہے. تو آپ تو بکھر جاتے ہیں اگر آپ کے حافظے پر کوئی حرف لائے اور پیغمبر کونین کے حافظے پر فرق لا کے تفہیم القرآن لکھ دی جائے. محترم، یہ سمجھنے کا پھیر ہے، یہ سمجھنے کا پھیر ہے. دنیا ایک عام دنیا پیغمبر کا استاد جبریل امین کو مانتے، جبریل امین پیغمبر کے استاد، بڑی اوصاف کے ساتھ کہ بڑا احترام کرتے تھے جبریل امین کا. پیغمبر کونین بڑا احترام کرتے تھے. ارے پیغمبر کونین اس کا احترام کریں جو ان کی بیٹی کے گھر میں خادم کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جو ان کے گھر میں چکی چلاتا ہے، جو ان کے گھر میں جھولا جھلاتا ہے، جو ان کے گھر میں جارو کشی کرتا ہے. نہیں، میں تو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں. ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا کائنات کے، اس میں ایک فضیلت مولا کی یہ ہے کہ پیغمبر کونین نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب ہم اسی اینگل سے اگر دیکھتے ہیں کہ علی اس کا دروازہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ شہر علم تک جانے کے لیے علی کے ذریعے سے جانا ہوگا، ورنہ اگر شہر علم کو علی کے دروازے کے ذریعے سے، دروازے علم کے ذریعے سے نہ پایا جائے گا تو شہر علم تک نہیں جایا جا سکتا. ظاہر ہے کہ یہ ایک زاویہ ہے. لیکن جب مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ کو یہ علم کہاں سے عطا ہوا، آپ کو یہ علم کیسے ملا، یہ کیسے ملا، تو ارشاد ہوا علمنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول نے اس طرح سے علم عطا کیا جس طرح طائر اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے، جس طرح طائر اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے. کیسے دانا دیتا ہے؟ جتنے حیوان ہیں وہ دو طریقوں سے اپنے بچوں کو غذا فراہم کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ وہ غذا کو نوش جان کرتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے اور دودھ اپنے بچے کی غذا بنا دیتے ہیں. اور دوسرے کچھ ایسے حیوان اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جو یہ عمل انجام نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی چونچ میں دانا چنتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بچہ اس لائق نہیں کہ وہ خود سے چن سکے، اس لیے وہ لے کے آتے ہیں اور وہ دانا ان کے دہن میں منتقل کر دیتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور دوسرے میں جیسا لیا جاتا ہے ویسے ہی لیا جاتا ہے. علی نے کہا رسول اللہ نے مجھے اس طرح سے علم عطا کیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جو اللہ سے لیا تھا من نوعن بغیر کسی تغیر و تبدل کے انہیں عطا کر دیا اور وہ باب مدینۃ العلم بن گئے. درود پڑھیں کر رہے ہیں. میرا استاد کون؟ رسول. میرا استاد کون؟ رسول. اور آپ کا اعلان کہ رسول کا استاد جبریل، رسول کا استاد جبریل. اب اس زاویہ نگاہ کو دیکھیے کہ ہمارے یہاں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کچھ کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن رسالت مآب
جبریل امین سے وحی کے سلسلے میں محو کلام تھے کہ ایسے میں ابو تراب آتے ہوئے نظر آئے. ابو تراب آتے ہوئے نظر آئے. جبریل امین نے اٹھ کے تعظیم کی. جبریل امین نے اٹھ کے تعظیم کی. کہا اخی جبریل تم اس جوان کی بڑی تعظیم کرتے ہو. کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا استاد ہے. یا رسول اللہ یہ میرا استاد ہے. کہا بیان کرو کیسے تمہارا استاد ہے. کہا جب ہم نئے نئے خلق ہوئے تھے تو اللہ نے ہم سے سوال کیا مننا وہ مننتا. اللہ نے ہم سے سوال کیا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو ہم جواب دینے سے قاصر ہو رہے تھے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ انا وانتا انتا. تو ہے اور میں ہوں. تو ہے اور میں ہوں. اب شاید اسی سے ہمارے یہاں کے اردو کا محاورہ بنا کہ یہ تو میں ہو رہی تھی کہ جبریل امین نے کہا کہ ایسے میں اس جہان نے آ کے عالم ملکوت میں ہماری مدد کی اور یہ کہا کہ جواب میں یہ کہہ دے کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس واقعہ بیان کر کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہے کہ ایک دنیا ہے جو جبریل کو رسول کا استاد مانتی ہے اور ایک دنیا وہ ہے کہ جو جبریل کو رسول کے شاگرد کا شاگرد مانتی ہے. بس فرق ظاہر ہے کہ وہ جو رسول کو پہچانتے ہیں وہ ان کے شاگردوں کو بھی پہچانتے ہیں اور جو رسول کو ہی نہیں پہچانتے وہ رسول کے شاگردوں کو کیا جانے ان کے استادوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد محمد. عظمت رسول کو پہچاننا ہے تو ان پر عظمت آئینوں کے ذریعے سے رسول کو پہچاننا ہوگا کہ جن میں تصویر رسالت چھلک رہی ہو, جس میں وصف رسالت عیاں ہو رہا ہو, جس میں ہر وہ بات جو رسول کے بارے میں آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہو آپ کو نظر آ رہی ہو. وہ مرتبے ایسے ہوں کہ ان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو. اور 250 برس کی تاریخ اس بات کو فراہم کرتی ہے. اس لیے کہ ہمیشہ وہ نظریات کہ جن میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ نظریات ختم ہو جاتے ہیں, وہ طریقے ختم ہو جاتے ہیں, وہ ڈاکٹرنز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب حق ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر کا امکان نہیں ہے. 250 برس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ایک نے کہا ہے وہی دوسرے نے کہا, جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا, جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا, جو آخر نے کہا وہی اوسط نے کہا. اور پیغمبر پکار اٹھے اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. درود پڑھیں محمد و آل اگر پیغمبر کی عظمت کو پہچاننا ہے اور دنیا کے زبانوں کو خاموش کرنا ہے تو اس اینگل سے آنا ہوگا, اس ذریعے سے آنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر کی ہستی کو اس طرح اجاگر کیا جائے جیسی آل محمد نے کیا, جیسا آل محمد نے کیا ہے. اگر آل محمد کی عینک کے ذریعے سے پیغمبر کے بس کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا پیغمبر کیا ہے. اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول. کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہی وہ بات تھی جو ولید کے دربار میں حسین دہرا رہے تھے. جب ولید نے اپنا خط یزید کا خط رکھا سامنے اور رکھ کے کہا کہ آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بیعت کر لیں, تو جو جواب دیا تھا حسین نے وہ آپ کو یاد ہوگا. حسین نے کہا تھا ولید تو جانتا ہے کون ہے, تو جانتا ہے کون ہے, نحن اہل بیت النبوہ, نحن اہل بیت النبوہ ونحن مادن الرسالہ. ہم اہل بیت النبوت ہیں, ہم مادن الرسالت. تو چاہتا ہے کہ میرے جیسا ہے یزید جیسے کی بیعت کر لے, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شب کی تاریکی میں تجھ سے کوئی سلسلے میں گفتگو دن نکل آنے دے, جو کچھ ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہونا ہے وہ
ہو جائے گا. حسین نے کیا تعارف کروایا؟ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس خانوادے کے بارے میں کہا جس کا تعلق رسالت مآب سے. نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. نحن معدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول کو رسول مانتا ہے وہ اس تعلق کو جانتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد ہوتی رہی. رات بھر سفر کی تیاریاں ہوتی رہیں، اور اس سفر کی تیاریوں میں ایک بچی ہے فاطمہ صغرا، ایک بچی ہے فاطمہ صغرا. اسے یہ اطلاع مل گئی کہ سارا گھر تو جا رہا ہے لیکن مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ذرا سا اس بچی کے جذبات کا عالم دیکھیے، جو یہ سوچ رہی ہو کہ سارا گھر تو جا رہا ہے، یہ گھر میں ایک سناٹا ہوگا، یہ گھر کل سے ویران ہو جائے گا، یہ سنسان ہو جائے گا، اور ایسے میں میں اکیلی رہ جاؤں گی. ایک ایک کی خوشامد کر رہی ہے، ایک ایک کی خوشامد کر رہی ہے، ایک ایک سے کہہ رہی ہے مجھے سفر کی کوئی مسافت، کوئی ایسی آرام کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر فضا کی سواری میں بھی بٹھا دیا جائے تو میں چلنے کو تیار ہوں. عجیب حسرت ہے، لیکن حکم امام ہے کہ نہیں، اس فاطمہ صغرا ساتھ نہیں جائیں گی. مفکرین نے، علماء نے اس پہ غور کیا ہے کہ یہ فاطمہ صغرا کو نہ لے جانے کی وجہ کیا تھی. فاطمہ صغرا کو ساتھ نہ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ بیٹیاں اور بھی جا رہی تھیں، فاطمہ کبریٰ بھی جا رہی تھیں، سکینہ بھی جا رہی تھیں، صرف فاطمہ صغرا کو کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ تو علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ فاطمہ صغرا کی صورت اپنی دادی فاطمہ زہرا سے ملتی تھی. اتنی شکل ملتی تھی کہ کوئی دیکھتا تھا فاطمہ صغرا کو تو یہ کہہ اٹھتا تھا کہ ہم زیارت کے لیے فاطمہ صغرا کی اس لیے آئے ہیں کہ ہم جناب سیدہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حسین کو سب کچھ گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ فاطمہ کی تصویر بازاروں میں عیاں کی جائے، اس لیے فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے. ارباب اعضاء، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے. رات بھر تیاریاں ہوتی رہی، بیویاں اپنے اپنے ہتھیے تیار کرتی رہی، اپنے اپنے طور سے ساری سفر کی تیاریاں کرتی رہی. صبح ہوتے ہوتے قافلہ روانہ ہونے کے لیے آیا. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قناتیں لگائی گئی تھیں، پردے تان دیے گئے تھے. بیت الشرف کے دروازے پر ناقہ لایا جاتا تھا اور کوئی بی بی لا کے سوار کی جاتی تھی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی چادر و برقع میں ملبوس جب بیت الشرف سے نکلی، دروازے سے باہر آئیں تو قاسم ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. میں دور سے سمجھ گیا کہ قاسم کی والدہ ام فرما ہوں گی جنہیں سوار کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک بی بی آئیں، علی اکبر نے سہارا دیا، میں سمجھ گیا کہ ام لیلہ ہوں گی کہ جنہیں سوار کیا جا رہا ہے. ایک ایک بی بی سوار کی جاتی رہی، ایک ایک بی بی سوار ہوتی رہی. میں پہچانتا رہا اس سواری کے سوار کرانے والے کی وجہ سے کہ یہ اس بی بی کی سواری ہے. لیکن ایک مرتبہ امام حسین کے کان میں آ کے کسی نے کچھ کہا. امام حسین کرسی سے اٹھے، بنفس نفیس دروازے تک تشریف لے گئے. دیکھا برقع و چادر میں ملبوس ایک بی بی نکلی اس عالم میں کہ حسین سہارا دیے ہوئے تھے، علی اکبر آگے آگے، قاسم ابن حسن پیچھے پیچھے، عباس ابن علی ناکے کے قریب زانوں کو خم کیے ہوئے بی بی کی سواری کا انتظام کر رہے تھے. میں نے پوچھا، میں نے حیرت سے پوچھا یہ کون بی بی ہے کہ جس کی سواری کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا یہ حسین کی بہن ثانیہ زہرا ہے کہ جن کی سواری کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. راوی یہ بیان کر کے خاموش ہو گیا. اس ذاکر نے چشم فلک کو دیکھا، ارے آج سواری کا یہ اہتمام، لیکن جب 11 محرم کی صبح آئی تو بندے ہوئے ہاتھوں سے زینب ایک بی بی کو سوار کرا
कौन सवार करवाएगा? उम्मे कुलसूम को सवार करवाने के बाद ज़ैनब ने एक मर्तबा फुरात की जांच देखा, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आवाज फुरात तक जरूर गई होगी कि ज़ैनब फुरात के कह रही थी, या बाप फुरात से उठ के आ जाओ, ज़ैनब सवार हो जाए, तुम्हारे अलावा कोई ज़ैनब को सवार कराने वाला हमारे इस करीब से तवस्सुल को कबूल फरमा, परवरदिगार इन रोती की आंखों पर रहम फरमा, परवरदिगार इनके आंसुओं को कबूल फरमा, परवरदिगार ने कोई गम न दे सिवाय गम अहल बैत के, परवरदिगार जहाँ जहाँ मजालिस व मातम हो रहा है, जहाँ जहाँ ज़दाएं हो रही हैं, परवरदिगार उन ज़दारों की हिफाजत फरमा, इस्लाम को नाबूद कर दे, इस्लाम को बुलंद कर दे, तमाम बीमारों को शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा, परवरदिगार जिन जिन लोगों ने खास तौर से तमाम दुआ किया है, परवरदिगार सबको उनकी सबकी हाजात को बर्दा, तमाम मुमिन जो परेशानी में फरमा दे, हमारा खातिमा ईमान पे फरमा, मौत आए मोहम्मद वाले मोहम्मद का दामन हमारे हाथों में हो, हम हुसैन हुसैन करते हुए कब्र में जाएं और क़यामत के दिन